معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم جنوبی ایشیا کے حوالے سے، جہاں پر پاکستان واقع ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جب سے جدید ریاست کا وجود دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے انسانیت جو ہے اور انسان جو ہے، اس کی حیثیت سیکنڈری ہو گئی ہے، اور اب ریاست اور ریاستیں ہر چیز کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہیں، اور آج ساری دنیا میں جب سے نیشن سٹیٹس اور پھر سامراجی سٹیٹس مارز وجود میں آئی ہیں، اس وقت سے انسانی مفادات نہیں بلکہ ریاستی مفادات کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ کے ریاستی مفادات ہیں، یہ ہندوستان کے ریاستی مفادات ہیں، یہ پاکستان کے ریاستی مفادات ہیں، یہ فلاں اسٹیٹ کے ریاستی مفادات ہیں۔ تو بات اسی طرف آگے جا رہی ہے، اور دنیا بھر میں جو فوجوں کے اور اسلحے کے لاؤ لشکر انسانیت کی قیمت پر ایٹم بم اور دوسری چیزیں بنائی جا رہی ہیں، وہ ریاستی مفادات کے لیے ہیں۔ اور ریاستیں ایک طبقاتی ادارے ہوتی ہیں، اور چند بالادست طبقات کی ریاستیں ہیں ساری دنیا میں۔ تو اس لیے اسی پس منظر میں جنوبی ایشیا پر، جس میں پاکستان واقع ہے، جو انسانیت کو خطرات لاحق ہیں، اور جو سامراجی طاقتیں اور سامراجی ریاستیں اس خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہی ہیں، تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے اخبارات میں اور مختلف جو خبروں کے سورسز ہیں اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ایک اسٹریٹجک اور دفاعی معاہدہ حال ہی میں وقوع پذیر ہوا ہے، انجام پذیر ہوا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ خصوصی طور پر ہندوستان آئے اور یہاں پر ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے چین اور پاکستان کے مفادات کو براہ راست خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ تو آج ہم اسی معاہدے پر گفتگو کریں گے، جس کو بیکا کہا جاتا ہے۔ بیکا ایبریویشن ہے BECA، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ۔ تو یہ جو بیسک ایکسچینج اور کوآپریشن ایگریمنٹ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ہوا ہے، جس پر چند روز پہلے امریکی وزیر خارجہ اور ہندوستان کے وزیر دفاع نے دستخط کیے، اس معاہدے اور اس ایگریمنٹ کے تحت امریکی اور بھارتی افواج کو حساس نوعیت کے نقشہ جات، چارٹس، کمرشل اور دوسرے کلاسیفائیڈ اور ان کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس جو ہیں، اور جو جیو اسٹریٹجک اور جیو فزیکل، اس کے علاوہ مقناطیسی اور کشش ثقل پر مشتمل جو ڈیٹا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل شکل میں مصنوعات ہیں، اس کے علاوہ جو حساس امریکہ کا اور ہندوستان کا اشاعتی مواد ہے، طباعتی مواد ہے، اور باہمی جو تکنیکی مواد اور ٹیکنالوجی ہے، یہ بیکا جو ہے بیسیکلی اس کے تبادلے کا ایک معاہدہ ہے۔ یعنی کہ اس کے تحت جو ہندوستان ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہر قسم کا جو ڈیٹا ہے، جیو اسٹریٹجک ڈیٹا ہے، دفاعی ڈیٹا ہے، جیو فزیکل ہے، مقناطیسی اور کشش ثقل کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے، وہ ہندوستان کی اس تک ایکسیس ہو گئی ہے، اور اس خطے کے حوالے سے
جو ڈیٹا جو ہے کلاسیفائڈ، ان کلاسیفائڈ اور دفاعی نوعیت کا جو ہندوستان کے پاس ہے، اس تک امریکہ کی ہو گئی ہے، وہ ایکسیس ہو گئی ہے. تو یہ ایک بڑا ساری دنیا میں بڑا ایک اہم معاہدہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس خطے میں جو امریکی سامراج ہے وہ اس کی مداخلت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے جنوبی ایشیا اور جو پیسیفک، انڈو پیسیفک اوشن ہے، اس میں جنگ کے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر چین اور جو پاکستان ہے، یہ ہر دو طاقتوں یعنی کہ امریکہ اور ہندوستان کا ٹارگٹ سمجھے جا رہے ہیں. یعنی کہ دونوں کے مفادات جو ہیں وہ چین کے حوالے سے بھی یکساں ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے بھی ہندوستان تو 100% پاکستان کے خلاف اس معاہدے کو استعمال کرے گا، اور امریکہ جو ہے وہ بھی کوئی پاکستان کا دوست نہیں ہے، اور چین کے حوالے سے اس کو بڑے تحفظات ہیں. تو اس لیے یہ جو معاہدہ ہے، اس سے چین اور پاکستان کی سلامتی کو براہ راست خطرات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. تو امریکہ اور انڈیا اپنا جو دفاعی تعاون ہے اس کو انتہائی سطح پر لے گئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے جو وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو، وہ آئے اور ہندوستانی وزیر دفاع نے اس معاہدے پر ایگریمنٹ پر سائن کیے. امریکی وزیر خارجہ نے بعد میں سری لنکا اور مالدیپ کا بھی دورہ کیا ہے. دونوں کے چین اور پاکستان سے بہترین تعلقات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں مالدیپ اور سری لنکا کو بھی ذرا ڈرا دھمکا کر یہ جو چین اور پاکستان کی دوستی ہے یا ان کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں اس سے جو ہے وہ باز رکھا جائے. تو اس معاہدے کے بعد شاید پاکستان نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہوگا، لیکن چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں تضادات کو جنم دے رہا ہے اور خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. چین کے گرد بنیادی طور پر یہ معاہدہ جو ہے یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے جو امریکہ کی چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی پالیسی ہے، اور چین کے ارد گرد بڑے پیمانے پر امریکی افواج کی موجودگی، اور خاص کر جو انڈو پیسفک ریجن ہے اس میں ہندوستان کے ذریعے اب وہ جو ہے اور اس گھیرے کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. جبکہ اس سے پہلے ہی اس خطے میں آپ اندازہ کیجئے ناظرین کہ اس خطے میں بہت بڑے پیمانے پر امریکی فوج اور ان کے اسلحے، ان کے ہوائی اڈے اور ان کے بحری اڈے بڑے پیمانے پر لاؤ لشکر کے طور پر موجود ہیں. مثلا جاپان میں ان کے ایئر بیس، ان کے نیول بیس اور ان کی افواج موجود ہیں. جنوبی کوریا میں ہیں، فلپائن میں ہیں، سنگاپور میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، اور گوام میں. یہ تمام جو فوجی ساز و سامان اور جنگی سامان اور بحری بیڑے یہ بڑے پیمانے پر موجود ہیں. یعنی کہ امریکہ کو ایسے ہی ایک سامراجی طاقت نہیں کہا جاتا. امریکی ریاست جو ہے وہ ایک سامراجی ریاست ہے، اور اس سے ساری انسانیت کے مفادات کو خطرہ ہے. اب دیکھیں کہ امریکہ سے باہر، امریکہ کو آپ چھوڑ دیں، امریکہ سے باہر 150 ملکوں میں امریکی افواج اور ان کے فوجی لاؤ لشکر موجود ہیں. آپ اندازہ کیجئے گا. اب مثلا دیکھیں اس خطے کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو انڈو پیسفک یعنی کہ ایک طرف سے جو ہے وہ جہاں پر انڈین اوشن ختم ہوتا ہے ادھر سے پیسفک اوشن آتا ہے، اور پھر درمیان میں جو ہے وہ جو چین کا سمندر ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہ وہ خطہ ہے جو بالکل ماؤتھ ہے یعنی کہ چین کا، اور اس طرف سے ساری جو سمندری ایکسیس ہے وہ چین کو حاصل ہے. تو اس سارے خطے میں یہ ملک جن کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ سارے اسی خطے کے ممالک ہیں. بلکہ اس میں بینکاک، تھائی لینڈ بھی ہے، پھر اس میں کیوبا بھی ہے،
یہ سوری کیوبا کہہ رہا ہوں، کمبوڈیا، تو یہ تمام جگہ پر امریکی افواج کی موجودگی، اور پھر یہ جو تازہ ایگریمنٹ ہے ہندوستان کے ساتھ، تو اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو گوام جو ہے یہ بالکل یعنی کہ یہ جو فلپائن ہے، ہاں فلپائن کا میں ذکر کرنا بھول گیا، اور فلپائن بھی اس خطے میں ہے جہاں پر امریکی افواج موجود ہیں، اور جہاں پر جو کلارک ایئر بیس بڑا مشہور ہے، جہاں پر امریکی افواج موجود رہیں، اور سی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر بھی رہا، اور جب ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی تو یہاں یہ وہ کلارک ایئر بیس ہے جو یعنی کہ ایشیا میں سب سے بڑا امریکن ایئر بیس سمجھا جاتا تھا، جہاں سے جو امریکن B-52 اور دوسرے بمبار طیارے ہیں وہ یہاں سے فلائی کرتے تھے اور ویتنام پر بمباری کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے فلپائن کے اندر اور پھر اس پورے خطے میں جو کلاس اسٹرگل ہے، جو سامراجی نظام کے خلاف جدوجہد ہے، اس پر بھی امریکہ کی بڑی گہری نظر ہے، اور یہ جو ہندوستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کا تیسرا پہلو، یعنی کہ ایک پہلو پاکستان ہے، ایک چین ہے، اور تیسرا پہلو جو اس خطے سارے میں کلاس اسٹرگل ہے۔ فلپائن کے اندر جو پیپلز آرمی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے، اور اس وقت سے کہ جب ویتنام اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی تو جو کمیونسٹ پارٹی آف فلپائن ہے اس کے ماتحت جو پیپلز آرمی ہے، اور جو اس پارٹی کے جو کارکن تھے وہ کلارک ایئر بیس پر لیٹ جایا کرتے تھے تاکہ یہاں سے امریکن جہاز اڑ کر جو ہے وہ ویتنام پر بمباری نہ کریں۔ تو ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے، یعنی کہ فلپائن کی حکومت سے ہٹ کر۔ تو پھر ہندوستان کے اندر، ہندوستان ایک بہت بڑی طاقت سمجھا جا رہا ہے، یہ یورپ کے اندر بڑا ملک ہے، بڑی منڈی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ماؤسٹ موومنٹ ہے وہ بہت طاقتور ہو رہی ہے، اور بہت ساری تحریکیں، پھر نیپال جو ہے، نیپال کے اندر ایک سامراج مخالف حکومت یعنی کہ کمیونسٹ پارٹیوں کی حکومت مرز وجود میں آ گئی ہے۔ تو یہ پس منظر بھی اس معاہدے کے پیچھے موجود ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کو بھی یعنی کہ اس کو کچلنے کے در پہ ہے۔ تو جیسا میں ذکر کر رہا تھا کہ گوام میں 12,000 ہندوستان کے فوجی موجود ہیں، اور پھر شپ ریپیئرنگ کا ایک بہت بڑا وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ موجود ہے۔ پھر میں نے ابھی کلارک ایئر بیس کا ذکر کیا۔ پھر اس خطے میں آسٹریلیا جو ہے، تو آسٹریلیا جو ہے وہاں پر بھی امریکہ کو ایکسیس حاصل ہے، وہاں پر ایئر بیس ہیں کافی بڑے بڑے، پھر جو ہوائی کا جزیرہ ہے وہاں کو بھی آسٹریلیا کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، اور جو فوجی کمی ہو وہ وہاں ہوائی سے بھی پوری کر لی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی تقریباً 4,000 سے زیادہ امریکی فوجی موجود ہیں۔ پھر اس سے آگے یعنی کہ جاپان ہے۔ جاپان جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو محوری قوتوں کا ایک نمائندہ تھا اتحادیوں کے خلاف، اور امریکہ نے پھر وہاں دو ایٹم بم مارے، اور پھر مارشل پلان جب امریکہ نے دیا تو جتنی بھی خاص کر جرمنی اور جاپان جو محوری قوتوں کو لیڈ کر رہے تھے ان کو فوجیں رکھنے سے روک دیا، اور پھر ان کی معاشی ترقی کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کی۔ پاکستان جو ہے وہ جاپان کی بہت بڑی منڈی ہے، اور جاپان اس سامراجی نظام کا حصہ ہے جو ساری دنیا میں امریکہ جو ہے وہ مطلب ہے اس کو چلا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی 56,000 کے قریب جو ہے وہ امریکی فوجی موجود ہیں، اور 7 بڑے بحری اور فضائی جو فوجی اڈے ہیں وہ بھی وہاں پر امریکہ کو حاصل ہیں۔
پھر آپ آ جائیں جنوبی کوریا میں آ جائیں، 29,000 وہاں پر ان کی فوج موجود ہے، 9 بڑے ملٹری ایئر بیس ہیں۔ اور پھر چین کے مشرق کی طرف اگر جائیں تو فلپائن جو بڑا پرانا امریکہ کے لیے ایک فوجی اڈے کے طور پر موجود ہے، اور جسے میں نے پہلے کلارک ایئر بیس کا ذکر کیا، تو وہاں اب بھی فلپائن کو کے ملک میں 10 فوجی اڈے امریکہ کے موجود ہیں، اور 9 سول اسٹیشن ہیں جہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دفاتر وغیرہ ہیں۔ اور پھر 7واں بحری بیڑا وہاں پر موجود ہوتا ہے، جو بڑا مشہور ہے پاکستان کے حوالے سے بھی۔ پھر سنگاپور ہے، کمبوڈیا ہے، اور تھائی لینڈ ہے۔ یہ بھی ہند چینی کے جو ممالک ہیں یا فار ایسٹ کے ممالک ہیں، وہاں پر بھی امریکہ کو کافی ایکسیس حاصل ہے فوجی لحاظ سے اور سفارتی لحاظ سے، اور ایک جو سرمایہ دارانہ عالمی سامراجی نظام ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں یہ ملک بھی۔ تو اب اس ساری صورتحال میں ہندوستان کے ساتھ جو بھی کا ایگریمنٹ ہے وہ یقیناً کوئی چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ وہ جو ساری سہولیات ہندوستان کو امریکہ فراہم کرے گا، اور وہ جو فوجی اور اسٹریٹجک اور فزیکل، اور زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے باہر کیا ہے، سمندروں میں کیا چھپایا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں پر جب ہندوستان کو ایکسیس حاصل ہے تو وہ کبھی بھی اپنی اس طاقت اور اس سارے ایگریمنٹ کو بڑی چلاکی سے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ ہندوستان کی برجوازی اور ہندوستان کی جو سرمایہ دار کلاس ہے وہ اب بڑی ایک دولت مند ترین کلاس ہو رہی ہے، باہر اس کو منڈیوں کی ضرورت ہے، اتنی دولت ہندوستان کے اندر انہوں نے بنا لی ہوئی ہے۔ تو چین کے ساتھ ہندوستان کی 80 ارب ڈالر کی تجارت ہے، وہ اس کو برباد نہیں کرنا چاہیں گے یقیناً۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر بھی چین کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی ہندوستان کی۔ صرف 80 ارب ڈالر کا نقصان نہیں ہوگا، بڑا جنگ بڑی خطرناک ہے آج کل۔ تو اس لیے پھر چین کو ہندوستان کی جو اندرونی سیاسی بیس ہے اس کے اندر ہندوستان چین کو ایک کافی مدد امداد حاصل ہے۔ وہ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، سی پی آئی ہے، سی پی آئی ایم ہے، سی پی آئی ایم ایل ہے، پھر کمیونسٹ پارٹی آف ماؤسٹ ہے، اس کے علاوہ اور بہت بڑے گروپ ہیں ماؤسٹوں کے جو وہاں پر کلاس اسٹرگل کر رہے ہیں، اور کوئی مطلب 11 اضلاع تو ایسے ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر ہندوستان کی کنٹرول سے کافی باہر ہے، اور ماؤسٹوں کا وہاں پر پورا جو ہے وہ کنٹرول ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی یعنی کہ چین کو ہندوستان کے اندر یہ حمایت حاصل ہوگی۔ اب دوسری طرف جو چین ہے وہ اس ساری صورتحال کا بڑی باریک بینی سے وہ معائنہ کر رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی پوری توجہ اپنی معاشی اور فوجی ترقی پر رکھے ہوئے، وہ کسی جنگ میں الجھنے کے لیے حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم جنگ میں نہ الجھیں، اور لیکن وہ اس کو اتنا لائٹلی نہیں لے رہے، وہ پوری طرح تیار ہیں۔ جیسے 15 اکتوبر کو موجودہ چینی صدر نے پیپلز لبریشن آرمی کے نیوی کے دستوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ کسی بھی وقت اگر لگتی ہے تو چین اپنے دفاع کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ جو چین کا ایک بہت بڑا عظیم الشان جو معاشی منصوبہ ہے جس سے ساری سامراجی سرمایہ دار دنیا جو ہے وہ مطلب اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ ہے، جس سے ہندوستان بھی پریشان ہے، امریکہ بھی پریشان ہے، اور ہمارا جو سی پیک ہے پاکستان کا وہ اس کا ایک حصہ ہے، صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر سری لنکا بھی شامل ہے، اس کے اندر مالدیپ بھی شامل ہے، اس کے اندر برما بھی شامل ہے۔ یہ وہاں بھی ایک اپنی مختلف نوعیت کے سی پیک وہاں جا رہے ہیں۔ برما میں ایک بندرگاہ گوادر کی طرح بنی ہے، سری لنکا میں بنی ہے۔ تو اس لیے
یہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے، اس کی تکمیل سے چین کو یقیناً انفراسٹرکچر اور جدید ذرائع آمد و رفت کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں بہت ایکسیس مل جائے گا، اور ایک طرح کا افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا جائے گا، اور چین جو ہے یہ ساری دنیا کی تجارت کا مرکز بن جائے گا، اور اس سے چین کی ٹیکنالوجی ترقی بہت کر جائے گی، اور چین کو ایک بہت بڑی سیاسی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، جو امریکی سامراج کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور اس خطے میں ہندوستان کو بھی یہ چین کی ترقی جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں باتتی۔ تو چونکہ ہندوستان میں دیکھیں یہ بہت کم یہ باتیں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی چین اس بات سے بھی جو ہے وہ ہندوستان کی آنکھ میں کھٹتا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر جو لیفٹسٹ موومنٹ ہے ہندوستان کے اندر، اس کی چین کو اس کی اخلاقی امداد حاصل ہے، اور دنیا تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی، اور ہندوستان میں کوئی انقلابی تبدیلی بھی وقوع پذیر ہو سکتی، ویسی بات نہیں ہے۔ وہ ہندوستان کی برجوازی بہت طاقتور ہے، سامراج کو اس کا تحفظ حاصل ہے، اس کی حمایت حاصل ہے، لیکن بہرحال تو امریکی سامراج جو ہے وہ اپنے کارپوریٹ جو سرمایہ دارانہ اور سامراجی مفادات ہیں، اس صورتحال میں کہ جب چین کی قیادت میں ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، وہ اس کی تکمیل نہیں کر پائے گا، اور جب چین اپنا مسلسل عالمی سٹیٹس جو ہے وہ حاصل کرتا جائے گا، پھر امریکی سامراج کی جارحانہ پالیسیاں جو ہیں اس کے خلاف یقیناً ایک الائنس بنے گا چین کی قیادت میں، اور جس کی شروعات تو ہو چکی ہیں، اور جس میں متوقع طور پر روس، ترکی، ایران، پاکستان، ملیشیا وغیرہ یہ وہ ممالک ہیں جو امریکی بالادستی کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں چین کے ساتھ۔ تو چین کے جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں، وہ بہت ساری تبدیلیوں کا سبب بن رہے ہیں، اور امریکی سامراج نے جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور عربوں کا اتحاد کرایا ہے، اور عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، وہاں پر سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں، مصر نے قائم کر لیے، سوڈان نے کر لیے، بحرین نے کر لیے، قطر نے کر لیے، وہ عمان نے کر لیے، اور کئی ملک کریں گے، اور سعودی عرب بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی اسرائیلیوں اور عربوں کا اتحاد ہے۔ میں مذہبی طور پر نہیں کہتا کہ یہ کس مذہب کے لوگوں کا کس مذہب کے لوگوں کا اتحاد ہے، لیکن یہ پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں یہ عرب اسرائیل اتحاد ہے، اور یہ ایران کے خلاف بھی ہے اور چین کے خلاف بھی ہے۔ تو اس اتحاد میں ہندوستان کی آشیرواد بھی حاصل ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر ملائیشیا کے رہنما مہاتیر محمد نے بہت شاندار اس کا انالیسس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم صدیوں سے ہزاروں سال سے چین ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمیں کبھی چین سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، نہ چین نے ہمیں فتح کرنے کی کبھی کوشش کی، لیکن یورپین سے ہمیں ہمیشہ خدشہ رہتا ہے، اور یہ گلہ ہے کہ جیسے وہ 1509 میں اس خطے میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ 2 سال میں ملائیشیا پر قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح کے خطرات جہاں محب وطن لیڈرشپ موجود ہے، امریکہ کے بارے میں موجود ہیں۔ اب جو اصل یعنی کہ صورتحال ہے وہ ہے جو چین کی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی ہے۔ اس نے امریکہ کو تو پریشان کرنا ہی تھا، اور دیگر سامراجی ممالک کو، ہندوستان بھی اس سے، کیونکہ ہندوستان اب یقیناً اس سامراجی دنیا کا حصہ ہے، کیونکہ سامراج کے بارے میں مطلب یہ ہے، لینن نے کہا ہے نا کہ یہ سامراج کی تعریف کیا ہے
کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی انتہائی ترقی کا نام ہے۔ تو اب آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آ گئی جناب، پی 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 رپورٹ۔ اب پی 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 رپورٹ جو ہے یعنی کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی رپورٹ، جو اسیس کرتی ہے، اینالائز کرتی ہے امریکہ کی معیشت کو اور دنیا کے مختلف ملکوں کی معیشت کو۔ اب حال ہی میں اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس نے تو چین کو دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنا دیا ہے، اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ چین کی معیشت اس وقت 24.2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جبکہ امریکہ کی معیشت جو ہے وہ 20.8 ٹریلین ڈالر پر آ کر رک گئی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ یعنی کہ چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے، اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اب بیکا معاہدے کے بعد جو یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی، اس میں ہندوستان یقیناً، چین کو تو وہ پریشان نہیں کر سکتا، پاکستان کو پریشان کرے گا، اور امریکہ بھی ہندوستان کے ذریعے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالے گا کہ یہ جو ہم نے ان کو ایکسیس دی ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ خلائی اسٹیشنوں سے وہ سب کچھ فوجی تنصیبات کو تو پاکستان کی فوجی تنصیبات کو اور پورے خطے کی فوجی تنصیبات کو اور دیگر جو حصے ہیں اس کو وہ مانیٹر کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جنگ کا تو کوئی، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پراکسی وار شروع ہو سکتی ہے، دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے ہندوستان کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اس لیے جو بیکا ایگریمنٹ ہے، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ایک بلیک میلنگ ہے امریکہ اور ہندوستان کی چین اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ تو اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات کو اور بہتر کیا جائے، مضبوط کیا جائے، سی پیک کو مکمل کیا جائے، اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی راہیں جو ہیں وہ تلاش کی جائیں۔ تو بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔